نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ یہ کلمات جن کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے، جب ہم قاری صاحب سے ناظرہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے ہمیں ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کرائے تھے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے اندر عقائد کا بیان ہے، ایمانیات کا بیان ہے، اور کل کے تعارفی درس میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات احکامات سے متعلق وہ 3 قسموں میں تقسیم ہے۔ احکامات کی ایک تقسیم یہ ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، سوچ و فکر کے ساتھ ہے۔ احکامات کی اس قسم کو علم کلام کہا جاتا ہے اور عقیدہ اسے کہا جاتا ہے۔ احکامات کی ایک تقسیم جس کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، جسمانی اعضاء کے ساتھ ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اور احکامات کی ایک قسم ہے جس کا تعلق انسان کی باطنی زندگی کے ساتھ ہے، انسان کی عادات کے ساتھ ہے، اس کی خصلتوں کے ساتھ ہے۔ ان تینوں کے اندر سب سے زیادہ اہمیت علم کلام کی ہے اور عقیدے کی ہے۔ ایک بندہ جس کا عقیدہ خراب ہے لیکن اس کے ظاہری اور جسمانی اعمال درست ہیں، اس کی عادات اچھی ہیں، تو یہ عادات کا اچھا ہونا، اعمال کا اچھا ہونا اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نجات اس کی ہوگی ہی نہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر عقیدہ ٹھیک ہے اور اعمال میں کوتاہیاں ہیں، اخلاقیات میں کوتاہیاں ہیں، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بخشش فرما لیں، اس کی مغفرت فرما لیں۔ اس لیے عقیدے کو درست رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے، اور عقیدے کے درست ہونے پر ہی مومن ہونے کا دار و مدار ہے۔ ایمان مفصل کے ان کلمات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا عقیدہ بیان فرمایا ہے، اور بندہ اس عقیدے کا ان کلمات میں اظہار کرتا ہے۔ ان کلمات کی تشریح کرنا مقصود ہے، ترجمہ تو یقیناً آپ سب کو آتا ہی ہے۔ آج کا درس ان کلمات میں موجود پہلے لفظ سے متعلق ہے۔ پہلا لفظ آمنتو ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایمان لایا یا میں ایمان لا رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر۔ ایمان یہ جو لفظ ہے آمنتو، یہ ایمان مصدر سے واحد متکلم فعل ماضی کا لفظ ہے۔ اس کا معنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اس کے معنی ہے میں ایمان لا رہا ہوں۔
ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو ایمان امن سے ہے، اور امن خوف کی ضد ہے۔ اس کے معنی ہے کسی کو بے خوف کر دینا۔ جب آدمی کسی کو بے خوف کر دیتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان اطمینان دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، مطمئن کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کس چیز سے بے خوف کر دیتا ہے؟ تو دراصل مخاطب اور سامع متکلم کو تکذیب اور جھٹلانے سے بے خوف کر کے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان بمعنی تصدیق کرنا بھی آتا ہے۔ تو ایمان کے معنی ایک تو ہوئے بے خوف کر دینا، مطمئن کر دینا، تصدیق کر دینا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کا لغوی معنی یوں بیان فرمایا کہ ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے اگر کوئی محسوسات میں یعنی جن چیزوں کا علم آنکھ، کان، ناک سے ہو، یا مشاہدات و تجربات میں کسی کے قول کی کوئی تصدیق کرتا ہے، اس تصدیق کرنے کو ایمان لانا نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تصدیق میں کہنے والے پر اعتماد کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہاں تصدیق کر رہا ہے تو مشاہدے کی بنیاد پر، حس کی بنیاد پر، تجربے کی بنا پر تصدیق کر رہا ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہنے والے کی ذات پر اعتماد کر کے اس کی دی ہوئی خبر کو قبول کر لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستند ذرائع سے ثابت شدہ تمام تعلیمات کو محض ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے ان کی تصدیق قلبی کرتے ہوئے، یعنی دل سے سچا جانتے ہوئے اس کو مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یہ ایمان کہلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان سب تعلیمات کو من و عن تسلیم کرنا، ان کو سچا جاننا، ان کو سچا مان لینا، یہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ تھے ایمان کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں تصدیق کے حوالے سے وضاحت کی جائے گی۔ اللہ رب العزت میرا یہ درس دینا اور آپ کا درس سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور ہمارے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔